زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض سے قبل سرور کائنات، فخر موجودات، اصل کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حسنین کے بابا، کائنات کے دولہ جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالی میری روح کو میرے جسم کی طرف پھیر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہوں. حدیث پاک کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ جب دیوانے سلام پیش کرتے ہیں تو نبی کریم کی روح پاک کسی اور جگہ ہوتی ہے، کسی اور حالت میں ہوتی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اس کے 17 جواب دیے، اور اس میں سب سے بہتر جواب کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ نبی کریم علیہ السلام کا چاہنے والا اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو میرے نبی اس وقت خدائے تعالی کے دیدار میں لگے ہوتے ہیں. جب یہ دیوانہ سلام پیش کرتا ہے، مستانہ محبت سے سلام پیش کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کی روح پاک کو اللہ جسم پاک کی طرف بھیج دیتا ہے، یہاں تک کہ آقا اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کرتے ہیں، جواب بھی دے دیا کرتے ہیں. ایک بار اور نبی علیہ نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، مجھ پر یہ آدھا درود نہ پڑھا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی، آقا آدھا درود کیا ہے؟ ما ہی الصلاۃ البتراء؟ آپ نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد ولا تقولون وعلی آل محمد. تم خالی اللہم صلی علی محمد یعنی خود اپنے نبی پر درود بھیجو اور نبی کی آل پر نہ بھیجو. یہ آدھا درود ہے، بلکہ پڑھنا ہے تو نبی اور آل نبی دونوں پر درود بھیجو، تاکہ آل نبی کے درود کے صدقے میں اللہ تمہارے درود و سلام کو قبول فرما لے. سبحان اللہ. آج کے اس مختصر سے وقت میں مجھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کے متعلق پاکیزہ حالات کو بیان کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں
محبت کے ساتھ خراج پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، حلے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ میں تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور آپ کا نسب پاک حضرت عبد مناف میں جا کر کے رسول کریم علیہ السلام ہی کے ساتھ ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے دادا عبد مناف کے بیچ میں صرف 3 واسطے ہیں، 3 دادا ہیں جن کے 3 واسطے پڑتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی مولا حضرت عثمان غنی اور عبد مناف کے درمیان 4 دادا یعنی 4 واسطے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خاندانی قرابت اور رشتے کے اعتبار سے اگر ان خلفاء میں کوئی زیادہ قریب ہے میرے نبی کے تو وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور ایک خوشی اور خصوصیت کی بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کی بیٹی حضرت حکیم، یہ سرکار دو عالم کی پھوپھی لگتی ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 6 سال 6 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد اگر کلمہ اسلام پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی کوئی ذات ہے تو اس کو زمانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، ان کی تحریر اور ان کا ابھارنا کام آیا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو بے اختلاف روایات آپ کی 39 سال کی عمر تھی یا 33 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک حدیث پاک جس کو صاحب ابن ماجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کیا ہے، اس کی سند بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی حدثنا ابو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن العارج عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے حاضر باش 70 صحابہ اکرام جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اور یوں ہی استاذ الصحابہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر و روایت الحدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب اتنے باسند اور اتنے پاکیزہ صحابی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے حاضر باز صحابی اصحاب صفہ میں نمایاں کردار اور نمایاں حیثیت رکھنے والے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوگا، ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا۔ فرمایا وَرَفِيقِ فِيهَا عثمان بن عفان، اور جنت میں اگر میرا کوئی رفیق ہے تو وہ عثمان غنی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چہیتے اور پیارے صحابی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے پہلے ان کے نکاح میں اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو دیا۔ ان کی جب طبیعت خراب ہوئی، وہ بدر کے ایام چل رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی اجازت سے حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے، مگر میرے نبی کا کرم دیکھو، حضرت عثمان مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، رب کی بارگاہ میں
اصحاب بدر میں حضرت عثمان کا شمار بھی ہو رہا ہے۔ جو بدری صحابہ کو رب کی بارگاہ سے جزا اور فضل ملے گا، اس جزا اور فضل میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کے راوی ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو لیا ہے۔ حدیث کی الفاظ سن لیجئے گا۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات مسجد نبوی شریف کے دروازے پر حضرت عثمان غنی سے ہوئی۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا عثمان ھذا جبریل اخبرنی ان اللہ تبارک و تعالی قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ علی مثل صحبتها۔ سرکار کتنا پیارا مژدہ سنا رہے ہیں۔ ایک شادی وہ تھی جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اے محمد عربی، اے میرے محبوب رسول کریم علیہ السلام، یا اے محمد عربی جو میں بول رہا ہوں، اگرچہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے مگر چونکہ روایات میں آیا ہے ہم ترجمہ یہی کریں، اے میرے محبوب، اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول ذرا سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو۔ ایک تو وہ نکاح تھا جس میں اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، ایک یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار ملتے ہیں اور ملنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں اے عثمان، یہ جبریل امین ابھی آئے تھے، آ کر کے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح ہے اتنے ہی رقیہ کے مہر کے برابر، اور اسی جیسی صحبت اور مصاحبت اور اسی جیسا رہن سہن، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے ہے تمہارے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کر دیا ہے، یعنی مہر بھی وہی ہوگا جو رقیہ کا تھا، اور جس طرح رقیہ کے لیے تم مکمل خیال رکھا کرتے تھے اسی طریقے سے ام کلثوم کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے چہیتے داماد ہیں، یہ حضرت ذوالنورین ہیں۔ چونکہ سرکار دو عالم کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں آئی، پھر ام کلثوم بھی نکاح میں آ گئی، اور یہ دو بیٹیاں ہو گئیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دو بیٹیاں ان کو عطا فرما دی۔ اس طریقے سے آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا ارشاد فرما رہے تھے لو ان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدتا بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدۃ۔ فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں سب کو دیتا رہتا، یہاں تک کہ ایک بھی بیٹی کو باقی نہیں رکھتا، سب کو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ پتا رہا ہے، حدیث کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عثمان غنی کو ایک خاص امتیاز اور پوزیشن حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بڑی مشہور ہے۔ حیا کے تعلق سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے ایک دن آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، مگر آپ کی ران مبارک یا آپ کی پنڈلیاں یہ ان میں سے کوئی ایک شک راوی ہے، مگر قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کی پنڈلی شریف دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على تلك الحال۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر میرے نبی کی بارگاہ میں اجازت لے کر آئے، سرکار نے اجازت عطا فرما دی، مگر سرکار علیہ السلام نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا نہیں ڈھکا، فتحدثا گفتگو کری حضرت ابو بکر صدیق اکبر۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم اجازت لے کر آئے، سرکار علیہ السلام نے ان کو بھی اجازت دے دی، گفتگو ہو رہی ہے مگر اسی حالت پر ہے، آپ نے پنڈلیوں کو ڈھانپا نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی آئے، آقا کریم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وَسَوَّى ثِيَابَهُ، اور میرے نبی اپنے ان کپڑوں کو درست کر لیتے ہیں، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب یہ سب چلے گئے، حضرت عثمان غنی پہلے حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر آئے پھر وہ بھی چلے گئے، حضرت عثمان آئے پھر وہ بھی چلے گئے، مگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں سوال آیا کہ حضرت ابو بکر آئے تھے، میرے نبی نے
اپنی پنڈلیوں کو صحیح نہیں کیا، پنڈلیوں کے کپڑے کو نہیں ڈھاکا تھا اور پنڈلیوں کے کپڑے کو نیچا نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر آئے، سرکار اسی حالت پر رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تب میرے نبی علیہ السلام نے کپڑوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ آپ عرض کرتی ہے آقا اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا مگر اس سے پہلے نہیں ڈھانپا۔ تب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ دینے کا مقام ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المومنین عائشہ نے جب یہ عرض کی، دخل ابو بکر فلم تحتش لہ، سرکار حضرت ابو بکر آئے مگر آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، ان کے خاطر اٹھ کر نہیں بیٹھے، ولم تبالی، اور آپ نے اس سلسلے میں ان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ثم دخل عمر، پھر حضرت عمر آئے، فلم تحتش لہ، پھر بھی آپ حرکت میں نہیں آئے، ولم تبالی ہو، اور اس کی پرواہ نہیں کی۔ ثم دخل عثمان فجلست وصفیت ثیابک، کہتی ہے جب حضرت عثمان غنی آئے، سرکار آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے، جس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ان عثمان، اسی سوال عائشہ کے جواب میں، ان عثمان رجل حتی و انی خشیت ان اذنت له علی تلک الحالت اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان غنی کے لیے سرکار فرماتے ہیں، عثمان ایک ایسا مرد ہے، ایسا حیا رکھنے والا، شرم و حیا کا ایسا پیکر ہے کہ مجھے اندیشہ تھا اگر میں اسی حالت پر عثمان کو اجازت دے دیتا تو وہ اپنی حاجت کو میرے سامنے بیان بھی نہیں کرتا، مارے شرم کے وہ واپس ہو جاتا اور میرے پاس رکتا بھی نہیں، ادب کی بنیاد پر نہیں ٹھہرتا۔ پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے تو حیا والا کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی حیا پر کسی اور نے مہر نہیں لگائی ہے، اس نبی نے مہر لگائی ہے، جن کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، جن کی حیا کو آپ پوری دنیا مانتی ہے، اس حیا رکھنے والے مصطفیٰ نے حضرت عثمان کی حیا پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر محبوب تھے، سرکار ان سے راضی رہا کرتے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اول اللیل الى طلوع الفجر یقول، فرمایا ایک رات میں نے سرکار دو عالم کو دیکھا، اچکی ہوئی نظروں سے نہیں بلکہ میں نے گہری نظروں سے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام رات کے ابتدائی حصے سے لے کر صبح فجر ہونے تک یہی کہہ رہے تھے، رب کی بارگاہ میں اللہم انی رضیت ان عثمان فرض عنہ، اللہم انی رضیت ان عثمان فرض عنہ، کہتے ہیں میرے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، میری گزارش ہے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کا مقام سننا ہے تو سنو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجنازت رجل لم يصلي عليها فقيل له يا رسول الله ما نراك تركت الصلاة على عهد قبل هذا قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله تبارك وتعالى۔ یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ ان کو جو حاصل ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب دیکھیے ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی بارگاہ میں کس قدر مقبولیت ہے، کس قدر مقبولیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک بار حضرت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کسی شخص کا جنازہ لایا گیا، فلم یصلی علیہا، سرکار نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس کا جنازہ چلا گیا لوگوں نے عرض کی آقا ہم نے آج تک کبھی دیکھا نہیں، بلکہ حضرت جابر نے عرض کی آقا لم اراک ترکت الصلاۃ علی عہد قبل ھذا، میں نے آج تک اپنی نگاہوں سے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی کی نماز جنازہ کو چھوڑ دیا ہو۔ اگر جنازہ ایمان والے کا ہے تو آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مگر آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں
پڑا، تب میرے نبی نے پیار بھرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا انہو کانا یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا، میرے عثمان سے چڑا کرتا تھا، میرے عثمان سے نفرت کیا کرتا تھا، میرا عثمان اس کو پسند نہیں تھا، فابغضہ اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جنازے والا بھی پسند نہیں ہے، یہ مرنے والا بھی پسند نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جو عثمان سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو عثمان سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا کرتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ملاحظہ کرنا ہے تو دیکھیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا، عثمان ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان میرا دوست دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، رحمک اللہ یا عثمان ما اصبت من الدنیا ولا اصابت منک، فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے عثمان، تو نے نہ تو دنیا کو حاصل کیا، نہ تو نے دنیا کو حاصل کیا، اور نہ ہی دنیا تجھ سے کچھ اپنا حصہ لے پائی، یعنی تو دنیا سے الگ تھلگ رہا اور نہ دنیا تیرا کچھ بگاڑ پائی، اس لیے کہ تو نے دنیا کو سامنے نہیں رکھا ہے، مولا کی رضا اور آخرت کو سامنے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھنے والی قوم، ان کی خلافت اتفاقیہ اجماعیہ کا انکار کرنے والی قوم سنے، جو میرے عثمان سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم کتنا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یشفع عثمان فی 70,000 عند المیزان ممن استوجب النار، سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا عثمان 1 2 4 کی نہیں، 1000 کی نہیں، بلکہ 70,000 لوگوں کی میزان عمل کے قریب شفاعت کرائیں گے۔ کن کی شفاعت کرائیں گے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ممن استوجب النار، ایسوں کی شفاعت کرائیں گے جو اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جماعت اہل سنت کو حضرت عثمان غنی کی شفاعت کا حقدار بنا دے، ان کی شفاعت کا حصہ عطا فرمائے۔ اور سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بسعادت، جس خلافت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت عثمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا، بلکہ جب آپ کو نیزہ مارا گیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ دعا کا دوسرا جملہ تھا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور میرا انتقال کسی اور شہر میں نہ ہو، مصطفیٰ کے شہر پاک میں ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو نبی کے دیار سے کس قدر محبت ہے، کیوں نہ ہو میرے نبی نے ارشاد فرمایا من استطاع یموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها۔ کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میں سے کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، اس لیے کہ جس کو مدینے میں موت آئے گی میں محمد عربی قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حرم مدینہ میرے سرکار کے شہر پاک میں موت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی، آپ کے نیزہ مار دیا گیا۔ جب نیزہ مارا گیا تو ابھی آپ زخم کی حالت میں تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی طرف سے عرض کیا گیا اوصی امیر المومنین واستخلف امیر المومنین، ہمیں کوئی وصیت کیجیے اور ہمارا خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا ما ارى احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم عنهم راضین، فرمایا میرے خیال میں
خلافت کے معاملے میں ان 6 افراد سے زیادہ کوئی حقدار نہیں کہ جن سے میرے نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے راضی تھے۔ فسمت ستہ، پھر آپ نے 6 لوگوں کا نام بھی ذکر کیا، اور ان 6 لوگوں میں ایک کا نام حضرت عثمان غنی، دوسرے حضرت مولا کائنات، تیسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، چوتھے حضرت سعد، پانچویں حضرت زبیر، اور چھٹے حضرت طلحہ ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تیسرے دن صحابہ کرام میں جو 6 افراد تھے، ان 6 افراد میں 3 افراد نے اپنے اپنے معاملات کو دوسروں کے حوالے کر دیا، جیسے حضرت عبد الرحمن، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد جعلت امری الی علی، خلافت کا معاملہ میں نے علی کے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا قد جعلت امری الی عبد الرحمن، میں نے اپنی خلافت کا معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا قد جعلت امری الی عثمان، میں نے اپنی خلافت کا معاملہ میں نے حضرت عثمان غنی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ 3 حضرات ہیں، 3 حضرات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب ان میں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور الگ ہونے کے بعد ممبر پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کرتے ہیں، اور قریب کرنے کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں آؤ قریب آؤ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کر لیا ہے، اور قریب کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کرنے کے بعد جو آپ نے جملے بولے تھے، اس کی جو کیفیت تھی، ذرا میں ان جملوں کو اور عربی متن کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے انتقال کے تیسرے دن نکلتے ہیں، اور نکلے تھے تو کس حالت میں؟ سرکار کا عمامہ سجائے ہیں، اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی ہے، ممبر پر چڑھ کر کہتے ہیں ایھا الناس انی سألتکم سرا وجہرا عن امامکم، اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، میں نے تم سے خفیہ طور پر بھی معلوم کیا، اور میں نے اعلانیہ بھی معلوم کیا کہ تمہارا پیشوا کون ہو، تمہارا خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ فلم اجدکم تعدلون بعہد ھذین الرجلین، تو میں نے یہ دیکھا کہ تم سب کے سب اس بات پر متفق ہو، یا تو تمہارے خلیفہ علی ہونا چاہیے یا عثمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں قم یا علی، حضرت علی سے کہتے ہیں علی کھڑے ہو جاؤ۔ فوقف تحت المنبر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے نیچے ہی کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حل انت مبایعی، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے نیچے کھڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں حل انت مبایعی علی کتاب اللہ و سنت نبیہ و فعل ابی بکر و عمر، ایک میں ہے وسیرت ابی بکر و عمر۔ کہا اے علی، کہ آپ مجھے اللہ کی کتاب، مصطفیٰ کی سنت، ابو بکر اور عمر کی روش کے مطابق مجھے بیعت کرتے ہو کہ نہیں؟ چونکہ سرکار علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کے بعد عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب موقع آ رہا ہے تو پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کسی اور کو نہیں، مولا کائنات کو آغاز کیا تھا۔ حضرت مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ کہتے اللہم لا، نہیں خدا کی قسم، اے خدا کی قسم نہیں، میں اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں رافضیت سے اور نیم رافضیوں سے اور آج کے دور کے ان مولائیوں سے جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں مگر حقیقت میں رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہیں، رافضی مال پاپا کر کے
اپنے آپ کے اپنے جسم کو تناور کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو موٹا کر رہے ہیں، اپنا بینک بیلنس کر رہے ہیں۔ ایران کی بدماش اولاد اور ایران سے یہ صدقہ اور بھیک پانے والے لوگ، چاہے وہ قاری احمد علی ہو یا جیسے اور کوئی مردود ہو، میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی موجود تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آغاز بھی مولا کائنات سے کیا تھا، سب سے پہلے آپ ہی سے کہا تھا آپ بیعت کریے۔ اگر مولا کائنات بیعت کرتے تو کیا حضرت عثمان منع کر دیتے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف منع کر دیتے؟ کیا حضرت سعد منع کرتے؟ حضرت زبیر منع کرتے؟ حضرت طلحہ منع کرتے؟ امیر معاویہ منع کرتے؟ نہیں پیارے، کوئی منع نہیں کرتا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے رضامندی نہیں کی اور اس کے لیے آپ راضی نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا نا، تو ہم صحابہ اکرام کی جب باری آتی تھی تو ہم یہی کہا کرتے تھے کہ پہلا درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا درجہ حضرت عمر کا ہے، تیسرا درجہ عثمان غنی کا ہے۔ الفاظ بھی سن لیجئے، عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ابو بکر و ابو عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے تھے جبکہ سرکار ظاہری زندگی کے ساتھ تشریف فرما تھے، ہم کہتے تھے پہلا مقام ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے اور تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہے۔ تو یہ راز مولا کائنات کو پتا تھا، آپ نے منع کر دیا ہے، بلکہ آپ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، سن لے رافضیت کی بدماش اولاد سنے، اور سب کو چیلنج کرتا ہوں میں، پوری رافضیت کو یہاں سے لے کے ایران تک ایک بھی سند باوثوق ذرائع سے مجھے ایسی دکھا دو جس میں مولا کائنات کی خلافت اولیٰ کا حق ثابت ہوتا ہو۔ ہم نے کہا ابو بکر صدیق اکبر کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام ہے، ان کے بعد کوئی ایسی سند لے کر کے آؤ جس میں مولا کائنات نے، حضرت شیر خدا نے، حضرت حسنین کے بابا نے، میرے مصطفیٰ کے داماد نے، حضرت خاتون جنت کے شوہر نے یہ کہا ہو کہ اب خلافت کا حقدار میں ہوں۔ ہمارے پاس الحمدللہ مضبوط سندیں ہیں، یہ میں جو بول رہا ہوں نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار شیخ مومن شبلنجی کے حوالے سے، اور انہوں نے مستند کتابوں سے اس کو لیا ہے جن کے حوالے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں لا میں اس خلافت کو نہیں اٹھاؤں گا، ولیکن علی جہدی من ذالک وطاعتی، البتہ اتنا ضرور ہے اگر کوئی دوسرا اس خلافت کو قبول کر لے گا تو میں اس کے لیے جد و جہد ضرور کروں گا۔ اب اٹھائیے صواعق المحرقہ علامہ ابن حجر حیتمی کو، وہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کو الگ تنہائی میں لے گئے، کہا اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو ذرا یہ بتا دو، مجھے مشورہ دو کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ تو حضرت عثمان نے کہا علی کے ہاتھ پر۔ حضرت علی کو جب اکیلے میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا صفحہ 123 پر دیکھ لیجئے گا، صفحہ 313 پر، صفحہ 313 پر آپ دیکھ لیجئے اس کو، الصواعق المحرقہ کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب میں حضرت علی کو تنہائی میں لے کر گیا میں نے کہا فَإِن لَمْ يُبَايِعْكَ فَمَنْ تُشِيرُ عَلَيَّ، کہا کہ اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو مشورہ دے دو کس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ تو حضرت مولا کائنات نے کہا عثمان کے ہاتھ۔ پھر حضرت سعد کو لیا، حضرت زبیر کو لیا، حضرت زبیر نے کہا علی اور عثمان میں سے کسی کا انتخاب کرو۔ حضرت سعد کو لیا تو انہوں نے کہا عبد الرحمن نہ تمہیں خلافت کی ضرورت چاہت نہ مجھے، بس حقدار ان میں جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی۔ حضرت سعد نے حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا۔ پھر مولا کائنات کی رضا ہی سے تو عثمان غنی مسند خلافت پر بیٹھے۔ اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ چھوڑ کر پھر کہا قم یا عثمان، حضرت عثمان سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابایعک، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، فحلت مبایع الی کتاب اللہ و سنت رسولہ و فعل ابی بکر و عمر۔ تو حضرت عثمان نے کہا اللہم نعم، ہاں۔ اب میں اس رافضیت کی ناپاک اولاد سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مردود زمانہ ذرا یہ بتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقدار، زیادہ حقدار اگر مولا کائنات
اور تمہارے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر اگر احق بالخلافت میرے نبی کے بعد ابو بکر تھے اور ان کے بعد حضرت ابو بکر نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، حضرت عثمان نہیں تھے، تمہارے جھوٹے دعوے کے مطابق اگر حضرت مولا کائنات تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلو فرض کر لیا جائے حضرت ابو بکر سے خلافت نہ لے سکے، حضرت عمر سے نہ لے سکے تو حضرت عثمان سے لے لیتے۔ حقیقت بات یہ ہے میرے سنی بھائیوں، یہ رافضی اپنی بد عقیدگی کی بنیاد پر صرف یہ تین خلافہ کی شان میں توہین نہیں کرتے بلکہ مولا کائنات کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں۔ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حضرت عثمان، حضرت علی کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے، حضرت مولا کائنات جو ہے فاتح خیبر ہے جن کی طاقت کا کوئی شمار نہیں، جو شیر خدا ہو اس کی طاقت کیا عالم ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر میرے نبی علیہ السلام کی طرف احق بالخلافت، خلافت کا سب سے زیادہ حقدار اگر حضرت مولا کائنات تھے تو میں نے اس سے پچھلی کلپ میں بتایا تھا، آپ نے کہا تھا لقاتلتہما بیدی، تو میں ان دونوں سے جہاد کرتا، ولو لم اجد الا بردتی هذه، اگرچہ مدد کے لیے یہی چادر ہوتی۔ ہمارا یقین کہتا ہے مولا کائنات اتنے پاورفل تھے، حضرت ابو بکر سے پہلے خلافت لے لیتے، حضرت عمر کی باری بھی نہیں آتی، اور اگر حضرت ابو بکر کی ذات کو آپ چھوڑ دیتے تو حضرت عمر سے لے لیتے، اگرچہ حضرت عمر کا خوف شیطان پر بھی غالب ہے مگر اس کے بعد بھی لے لیتے، اور اگر ان سے بھی بچ جاتا معاملہ تو حضرت عثمان سے ضرور لے لیتے، مگر حضرت علی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھ سے بڑا مقام ان کا ہے، تو آج جو حضرت علی کی اولا بالخلافت ہونے کا قول کرتے ہیں وہ خالی عثمان کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں، خالی عمر ابو بکر کی شان میں توہین نہیں کرتے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے مولا کائنات بھی راضی نہیں۔ اس کے بعد سارے لوگ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور سب نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ آپ کی خلافت کے بارے میں اور آپ کی شہادت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عثمان ان ولاک اللہ ھذا الامر یوما فارادک اللہ منافقون فارادک المنافقون ان تخلع قمیصک الذی قمصک اللہ فلا تخلع۔ حضرت عثمان غنی سے میرے سرکار نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی دن خلافت عطا فرمائے اور منافقین یہ چاہیں کہ تیری اس قمیص کو، قمیص سے مراد یہاں خلافت ہے، جو قمیص اللہ نے تجھے پہنائی ہے یعنی جو خلافت اللہ نے تجھے عطا کی ہے، فلا تخلع، تو تو کبھی بھی اس قمیص کو اتارنا نہیں۔ سرکار نے یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میں نے حضرت ام المومنین سے عرض کیا کہ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی کیوں نہیں؟ تو آپ کہتی ہے انسیتہ، میرے ذہن سے یہ بات نکال دی گئی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جن کا انتقال پرملال ہوا تو روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شہادت کا وقت آیا تھا تو کچھ لوگ آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر میں گھسے تھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں ملک شام گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا واہ ویلہ من النار۔ میں قریب گیا تو دیکھا دونوں ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر سے وہ لنجا ہے، اس کی آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ میں نے کہا تیرا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں ان افراد میں سے ایک ہوں جو حضرت عثمان غنی کو گھر میں شہید کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے قریب گیا اور کہا میں جب ان کی بیوی کے قریب پہنچا تو آپ کی زبان سے کچھ جملے نکلے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے، تیرے دونوں پیروں کو تباہ کرے، وَأَعْمَى عَيْنَيْكَ، اور تیری آنکھوں کو بھی تباہ کر دے۔ اور اس کے آگے کہا تھا تجھے اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنا دے۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، فرمایا آؤندھا پڑا تھا، ابو قلابہ کہتے ہیں آؤندھا پڑا تھا زمین پر اور کہہ رہا تھا 3 چیزیں پوری ہو گئی، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، آنکھیں بھی اندھی ہو گئی، بس ایک چیز پوری ہونا باقی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننا۔ حضرت عثمان سے نفرت نہ کرو۔ جب آپ کا انتقال پرملال ہوا تو
حضرت صحابہ اکرام فرماتے جن حضرت سہل ابن خنیس یہ ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت موجود تھے. کہتے ہیں جب صبح کا وقت ہو گیا اور ان کو لے کر کے چلے ہم جنت البقیع کی طرف، ہم نے ان کو اٹھایا تو فرماتے ہم نے کیا دیکھا، ہمارے پیچھے سیاہی سیاہی ہے، اندھیرا چھا گیا. اور اتنا اندھیرا چھایا ہمیں لگا کہ اب ہم تتر بتر ہو جائیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا، تتر بتر ہو جائیں گے. فرمایا تب آواز آئی، کو کہہ رہا تھا لا روع علیکم اثبتوا فإنا جئنا لنشهد معکم. سہل ابن خنیس کہتے ہیں کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے ڈرو مت، خوف مت کھاؤ اندھیرے سے، اپنی جگہ برقرار رہو، جنازہ لے کر چلو، اس لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ کثرت کے ساتھ فرشتے آئے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، منافقین چاہیں گے کہ تیری وہ قمیص جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، قمیص سے مراد خلافت ہے، اسی لیے تو میرا امام بریلی کا شہنشاہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کہتے ہیں، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلے پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.